آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. برادران گرامی وقار، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اور آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی دولہا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. آئیے ہم اور آپ نیت کرتے ہیں کہ اس محفل غوث الورا میں نگاہیں نیچی کر کے غور کے ساتھ تقریر سماعت کروں گا انشاءاللہ. دوران تقریر ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کروں گا انشاءاللہ. اس محفل پاک میں جو بھی باتیں بتائی جائے، جو بھی پیغامات آپ کو پیش کیے جائیں، ان پیغامات پر ہم اور آپ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ان پیغامات پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم آگے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان اچھی اچھی نیتوں کو قبول فرمائے. رات محترم، شاعر کہتے ہیں کہ اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا. اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا. افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ، افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا. برادران گرام وقار، خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ آج ایک ایسی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جس محفل پاک میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. فرشتے آ کر وہاں کا طواف کرتے ہیں جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. برادران گرام وقار، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے آپ کے مقام و مرتبے کو بہت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سرکار غوث اعظم کی کرامتیں اس قدر کتابوں میں موجود ہیں، اس قدر کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر سرکار غوث اعظم کے صرف کرامتوں کا ہی ذکر کیا جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے. لیکن الحمدللہ ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بے شمار محفلوں میں سن چکے ہیں. آج کی اس محفل میں سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کا ذکر تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کا ذکر ضرور کروں گا کہ کیونکہ آج ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم سنی سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کے کمالات سنتے ہیں، آپ کے کرامتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن جاتے وقت ہم ساتھ میں کیا لے جاتے ہیں؟ کچھ نہیں. بس یہیں پر غوث پاک کا نعرہ لگا لیتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب یہاں سے گھر کو جاتے ہیں تو صبح فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہیں، ہے نا. آج ہمارے معاشرے میں اصلاحی تقریر کی بہت اہمیت ہے برادران گرامی وقار. تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم دین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. علم دین ایک ایسی تعلیم ہے، تعلیمات اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے کہ جس قدر ایک جان کو، ایک جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، ایک جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ برادران کرام وقار، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم مقام، آپ کا علم مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ نے اپنے 90 سالہ زندگی میں سے تقریباً 54 یا 56 سالہ زندگی آپ نے صرف اور صرف علم دین ہی کو حاصل کرنے میں صرف کر دی ہے۔ حضرات محترم، سرکار غوث اعظم کے علم مقام کو سماعت فرمانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی ولادت کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے ولایت کا عظیم تاج پہنایا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کا سردار، ولیوں کا امام، ولیوں کا پیشوا بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس رات عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی، تو میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء عظام کے ساتھ مجھے یہ بشارت دے رہے تھے، مجھے یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ اے ابو صالح مبارک ہو، تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اللہ عز و جل نے تمہیں وہ بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جس طرح میرا مقام، جس طرح میرا مرتبہ اللہ عز و جل نے انبیاء میں بلند و بالا کیا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے اولیاء میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور دیگر انبیاء کرام بھی خواب میں تشریف لائے، اور ہر ایک آ کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت باسعادت کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنا آپ نے سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ خود نبیوں کا نبی، خود امام الانبیاء، سید الانبیاء، وہ نبی کہ جن کے صدقے سے اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ نبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترم کو ولادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے بڑے پیر دستگیر کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سماعت فرمائیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جس رات میں ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس رات میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات میں بہت سے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے والدہ محترمہ کی عمر اس وقت 60 برس کی تھی، 60 ایئرز کی عمر تھی حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں عورتیں اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، 60 سال کی عمر میں عورتیں اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ کیے کہ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے سرکار غوث پاک کی